السلام علیکم عزیز طلبہ، محمد رمضان میرا نام ہے۔ آج ہم اردو گرامر یا قواعد اس کے بارے میں بات کریں گے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کچھ ضابطے اور قوانین ہوتے ہیں، انہیں گرامر کہتے ہیں۔ اسی طرح اردو زبان کے بھی کچھ قوانین اور ضابطے ہیں، اصول ہیں، جنہیں قواعد کہا جاتا ہے۔ آج قواعد کی تفصیل تو بہت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسکول کے لحاظ سے طلباء کے لیے انتہائی آسان لفظوں میں یہ گرامر بیان کی جائے، تو اس کے لیے آغاز میں لفظ سے کروں گا۔ لفظ کی دو تین تعریفیں جو ہیں وہ رائج ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام حروف تہجی ہیں انہیں حروف کہتے ہیں، اور دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا حروف کا مجموعہ جو ہے، بامعنی مجموعہ، جس کا کوئی معنی ہو، معنی بن جائے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ تو ایک اور طریقے سے بھی تعریف کی جا سکتی ہے کہ انسان اپنے منہ سے جو بھی بات نکالتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے لفظ موضوع اور ایک ہے لفظ محمل۔ لفظ موضوع وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں، کچھ سمجھ میں آ جائے، اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، مثلا پان، روٹی، چائے وغیرہ۔ اسی طرح لفظ محمل وہ الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہوں، اور ساتھ میں یہ یاد رکھیں، یہ محمل جو بولے جاتے ہیں ان کا کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بس الفاظ میں تھوڑی سی جان پیدا کرنے کے لیے، زیادہ توجہ کے لیے۔ تو جس طرح ہمارے دیہات میں، ہمارے عام طور پر معاشرے میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مہمان آئے کو روٹی شوٹی کھلاؤ، تو اسی طرح ہوتا ہے، ایک بامعنی لفظ ہوتا ہے اور دوسرا بے معنی لفظ۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، شاید آپ کو کسی کتاب میں ملے کہ جتنے بھی محمل ہیں وہ بس ایک تخیلاتی الفاظ ہیں، ان کی کوئی شکل نہیں ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں پان، روٹی، چائے، اور ان کے محمل ہیں۔ جیسے اردو سپیکنگ ہمارا ایریا ہے حیدرآباد، کراچی، تو وہاں پہ بہت زیادہ کلام میں اپنے لوگ محمل استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں ہاں بھائی پان وان کھاؤ گے، تو پان کے تو معنی ہیں، کوئی چیز ہے جو کھائی جاتی ہے، وان کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح لیکن بولنے میں عموماً بہت زیادہ اردو میں تو، کراچی حیدرآباد میں تو محمل کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو روٹی، بوٹی، چائے، شائے وغیرہ وغیرہ، تو یہ موضوع اور محمل کی پہچان ہے۔ لفظ موضوع کی قسمیں، لفظ موضوع میں کلمہ ہے، اور اس کے بعد دوسری اس کی قسم ہے کلام۔ کلمہ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے مسجد ہے، کراچی ہے، دریا ہے، قلم وغیرہ اس کی مثالیں ہیں، اور بھی بہت ساری بے شمار مثالیں ہیں۔ یعنی کوئی بھی لفظ اکیلا ہو اور اس کے کچھ معنی یا مفہوم سمجھ میں آئے۔ دوسری اس کی قسم ہے کلام۔ کلام کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کے کوئی معنی سمجھ آ جائیں، اسے کلام کہتے ہیں، یا اسے مرکب بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح کلمے کی مثال ہے ہم نے دی، کراچی، مسجد، دریا وغیرہ۔ اسی طرح یہ دیکھیں دو الفاظ ہو گئے، نیک لڑکا، گرم ہوا، اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کلمہ بامعنی الفاظ ہوتے ہیں، تو تین اب اس کی شکلیں ہو گئی ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم کہتے ہیں کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوگا، لیکن اسی طرح چیزوں کے بھی نام ہیں،
اور یہ کامن سینس ہے کہ ہم کسی چیز کا نام جو ہے وہ احمد علی نہیں رکھتے، خدا بخش کسی چیز کا نام نہیں ہے، انسان کا نام ہے، اسی طرح مرد و خواتین کے نام ہیں، اور پھر جگہ آ جاتی ہے، جگہ بھی اپنی سطح پہ اپنی جگہ پہ ایک بڑا مشہور نام ہے، جگہ سے پہچان ہوتی ہے۔ ہم کہیں لاہور کہاں پہ واقع ہے، تو لاہور بڑی معروف نام، کسی شہر کا، بڑے شہر کا نام بڑا معروف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کراچی کا سب کو پتہ ہے کہاں پہ ہے، اسی طرح بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے، اسلام آباد ہے یا چھوٹی گاؤں بستیاں ہیں، تو وہ جگہ چینج نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے نام تبدیل ہوتے ہیں، وہ بھی ایک نام ہوتا ہے، تو اسے بھی اسی زمرے میں لے کے آتے ہیں چونکہ وہ ایک نام ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے فعل اگرچہ نام تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ حرکت ہے، کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام تو نہیں ہے، لیکن کسی بھی حرکت کا نام ہے، جیسے دیکھنا، اڑنا، کھیلنا، دوڑنا، بھاگنا، آنا، جانا۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی نام کو ظاہر تو نہیں کرتے، لیکن ان سے کوئی نہ کوئی حرکت ہے، اور وہ حرکت بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا ہو رہی ہے۔ کھیلنا سے مراد قطعاً یہ نہیں کہ آپ سو رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، کوئی گیم کھیل رہے ہیں بچے۔ اسی طرح حرف ہے، حرف وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ اسم اور حرف کو ملا کے، فعل کو ملا کے کوئی مطلب یا مفہوم جملہ واضح کرتے ہیں، جیسے کا، کے، کی، تک، نے، سے، کو، پر، میں، سے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے ہیں۔ تو یہ اسم اور فعل کو آپس میں ملا کے کوئی جملہ بناتے ہیں۔ مثلا ہم لکھتے ہیں اس کی تعریف میں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس میں یہ جو لفظ ہے، میں مسجد سے گھر آ گیا، یہ سے جو لفظ ہے، یہ بیٹا یہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں وضاحت کریں گے کہ اسم کی اقسام کتنی ہیں۔ دوسرے لیکچر میں آپ کو لیکچر یہ پسند آئے تو آپ لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔